نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کے درس قرآن پاک میں آپ حضرات سے رمضان المبارک کی وسعت سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کا جو حق ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور اس کا دین اسلام میں ایمان والے کا جو اہتمام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص فرمایا ہے۔ دین اسلام میں ایک دوسرے کو پہچاننا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ اولین ترجیح ہے جو آپ حضرات کو آج کے درس قرآن پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، اپنی امت کو یہ سکھائیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے کا جو خیال رکھنا ہے یہ دین اسلام میں بہت اہم ہے، ضروری ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ سبق عنایت فرمایا ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ مومن جو ہے، مومن کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ دین اسلام کی پہچان ہے۔ جب انسان ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے دین اسلام کی وجہ سے، کیونکہ کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ بات تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، احادیث مبارکہ میں لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن سوائے عرش کے کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، صرف سایہ ہے تو اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور اس کے علاوہ میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ انسان کو نہیں مل سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا خوب یہ تسلی قرآن پاک میں عنایت فرمائی ہے۔ سورہ زمر پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ جن کو حکم فرمائیں گے تم اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں جن کا عرض ہے نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو صرف اللہ اور اس کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنا، چاہت رکھنا صرف اللہ کے واسطے، یہ دراصل دنیا میں انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، چاہت کریں گے صرف اللہ کی خاطر۔ آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اللہ کا بندہ جو ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا، اور رستے میں کسی نے اس کو روکا اور پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں کسی دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا اس میں غرض کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کوئی غرض نہیں ہے، صرف
پیار اللہ کے لیے ہے، محبت اللہ کے لیے ہے، چاہت اللہ کے لیے ہے، اور اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے میں اس بستی میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ اس میں فرمایا ہے، اور فرشتہ بولا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو پوچھ کر آؤں کس لیے جا رہا ہوں۔ یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ عالم الغیب ایسے ہیں کہ ہر چیز کو انسان کے دل سے آنے سے پہلے وہ پہچانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین خالق کائنات رب السماوات والارض ہیں۔ لیکن دنیا کو سبق دینا مقصود تھا کہ آیا کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، پھر کیسی شان عظمت ان کی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، کہ آئیے میں آپ کو وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو یہ سبق عنایت فرمایا، وہ کیسے خوش نصیب ہیں جو میدان محشر میں اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کر جب جنت کی طرف جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسی بشارت عطا فرمائی ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ بشارت ان کو کیا ہے؟ یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے، اور جب جنت کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اے دروغہ جنت، جی یا رب العالمین، یہ آ رہے ہیں، یہ دنیا میں صرف میرے لیے محبت کرتے تھے، یہ دنیا میں صرف میرے لیے چاہت رکھتے تھے، یہ دنیا میں صرف میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے تھے۔ جب یہ جنت میں داخل ہوں تو ان کو سلام کیا جائے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ میں قربان جاؤں ان لوگوں پر جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ دنیا کا سارا پروٹوکول ایک طرف، دنیا کی ساری شہرت ایک طرف، دنیا کے سارے مقام ایک طرف، جب میدان محشر میں کوئی ایک دوسرے کا نہیں بنے گا۔ رمضان مبارک میں اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے، اور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت صرف اللہ کی خاطر کرنی ہے، تاکہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو، اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہو، تاکہ رب السماوات والارض نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اور رمضان مبارک کے یہ جو لمحات ہیں یہ گزر جائیں گے، چند دن کے یہ مہمان مہینہ ہمارے ہاں باقی ہے، اور یہ مہمان مہینہ تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے، اور نہ جانے پھر ہمیں زندگی میں یہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات ہم اس کا اتفاق کرتے ہیں، اس کو عزم کر لیں ہم اس بات کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کے بھائی، مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی بھائی بننا چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔